واصف اب علی دان کے لیے کافی تیار کر رہا تھا۔ وہ اب چولہے سے دور کچن میں لگے چھوٹے سے کھانے کی میز پر مگن سے انداز میں بیٹھ کر موبائل دیکھنے لگا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ دلاور ولاز میں آج معمول سے برعکس خاموشی کا راج تھا۔ اوزگل 2 دن سے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کیے اپنے ساتھ ہو جانے والے اس عجیب و غریب کھیل پر نالاں کمرے میں بند تھی۔ سندل کے پاؤں پر چوٹ نہ ہونے کے باوجود وہ دکھاوے کے طور پہ کمرے میں بند تھی۔ ادھیان ندامت میں ڈوبا بہت کم کمرے سے باہر نکل رہا تھا اور میر دلاور کی علی دان سے بہت بری طرح جھڑپ ہوئی تھی۔ وجہ علی دان اور اوزگل سے شادی سے انکار اور ازفرین سے شادی کی خواہش تھی۔ اس لیے میر دلاور اور زیب بیگم اس سے باقاعدہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بات چیت بند کیے ہوئے تھے۔ واصف اب کافی کا مگ علی دان کے سامنے رکھ چکا تھا۔ علی دان کافی کی جھاگ پر نظریں مرکوز کیے بیٹھا تھا۔ اس نے زندگی میں ہر قدم اپنے باپ کی مرضی پر اٹھایا تھا۔ وہ ان کا بڑا بیٹا تھا اور ان کی ہر طرح کی سختی کا سامنا اس نے ہی کیا تھا۔ ایک اگر پڑھنے کے لیے وہ اپنی خواہش پر آسٹریلیا گیا ہی تھا، وہ بھی اس حادثے کی وجہ سے ادھوری چھوڑ دی تھی، اور اب یہ اس کی زندگی کا بہت اہم فیصلہ تھا جس میں وہ ایک ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں لانا چاہتا تھا جسے دل نے نہیں روح نے چاہا تھا، دن رات اس کو یاد کیا تھا، اسے مانگا تھا، اور یہاں وہ اپنے باپ کی یتیم بھتیجی کی محبت پر اوزگل کو ساری عمر کے لیے زبردستی اپنی زندگی میں شامل کرنے پر تیار نہیں تھا۔ علی دان دلاور اپنی پوری زندگی میں دوسری دفعہ یوں صرف اور صرف اپنے لیے خود غرض ہوا تھا، اور آج بھی وہ ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد اپنی خود غرضی کی انتہا کو چھونے والا تھا۔ واصف 2 کپوں میں چائے انڈیل رہا تھا۔ ایک کپ بہادر ولاس کے گارڈ کا تھا اور ایک کپ دلاور ولاس کے گارڈ کا تھا۔ علی دان نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کنکھیوں سے واصف کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے پر ایک نظر ڈالی۔ اوز پلیز دروازہ کھولو۔ ادھیان نے دروازے پر ہلکی سی دستک دینے کے بعد دروازے سے سر ٹکا کر التجا کی۔ اوز 2 دن سے کمرے سے باہر نہیں آ رہی تھی اور اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ فون وہ اٹھا نہیں رہی تھی، پیغام کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ تھک ہار کر وہ یوں اس کے کمرے کے سامنے کھڑا اس سے التجا کر رہا تھا۔ کتنی تکلیف تھی کہ جس سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا تھا اسے اتنی تکلیف میں مبتلا کر چکا تھا۔ اوزگل اوندھے منہ، تھوڑی کے نیچے دونوں ہاتھ دھرے، بھیگی پلکیں اور نم کونوں والی آنکھیں لیے بیڈ پر لیٹی تھی۔ ہاتھ آنسوؤں سے تر تھے۔ کتنی معمولی بات تھی تمہارے لیے یہ ادھیان، لیکن میرے لیے کچھ بھی معمولی نہیں تھا۔ تم نے کتنے آرام سے کہہ دیا کہ وہ ای میلز ہمیشہ سے تم نے بھیجی ہیں۔ علی دان کو تو ان کا علم بھی نہیں ہے۔ میں نے انہی ای میلز سے تو محبت کرنا سیکھا تھا۔ مجھے علی دان کے وجود کی کمی تک محسوس نہیں ہونے دیتی تھی وہ محبت بھری باتیں۔ میں نے ای میلز کی چیٹ کے ہر لفظ پر علی دان کو سوچا تھا، ہر لفظ کو 100 مرتبہ پڑھا تھا۔ مجھے ان ای میلز کی، ان چیٹس کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ اب جب وہ نہیں آتی تھیں تو میرا سانس رکنے لگتا تھا۔ میں سارا دن بوکھلائی پھرتی تھی۔ میں الجھ کے رہ گئی ہوں۔ 2 دن سے دل تو چاہ رہا ہے کہ تمہارا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ ڈالوں، پوچھوں تم سے کیوں کھیلا میرے جذبات سے، کیوں کیا تم نے ایسا، پر نہیں کر سکی ایسا، نہ جانے کیوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا مجھے علی دان سے محبت ہے یا ان ای میلز بھیجنے والے سے۔ اوزگل پھر سے پھوٹ کر رو دی تھی۔ دروازے پہ کھڑے ادھیان کی التجائیں ابھی بھی دروازے کے پار سے سنائی دے رہی تھیں۔ وہ وقفے سے ہلکی دستک بھی دے رہا تھا، پر وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اوز پلیز ایک دفعہ دروازہ کھولو، ادھیان نے پھر سے ندامت بھرے لہجے میں درخواست کی، پر دوسری طرف ہنوز خاموشی تھی۔ تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ علی دان کی عقب سے آتی آواز پر ادھیان ہڑبڑا کے سیدھا ہوا۔ ادھیان ہوڈی پہنے، سر کو ٹوپی سے ڈھکے مشکوک سے حلیے میں کھڑا تھا۔ بھائی ویسے ہی اوز کا لیپ ٹاپ چاہیے تھا، وہ شاید سو گئی ہے، ادھیان نے بمشکل اپنی بھوکھلاہٹ پر قابو پا کے جواب دیا۔
اور حیرت سے علی دان کی طرف دیکھا جس کا انداز اجلت لیے ہوئے تھا۔ اچھا تو پھر جاؤ اپنے کمرے میں، رات کے 12 بج رہے ہیں، علی دان نے سخت لہجہ اپناتے ہوئے ڈپٹا۔ ادیان فوراً گردن کو سہلاتا، چور سی نظر علی دان پر ڈالتا وہاں سے چل دیا۔ ادیان کے جاتے ہی وہ ارد گرد تسلی سے نظر ڈالتا ہوا آگے بڑھا اور چھت کا زینہ چڑھ گیا۔ کمرے کا لاک کھل رہا تھا۔ ازفرین بیڈ پر لیٹی کتاب پڑھ رہی تھی۔ چونک کے کتاب کو چہرے کے آگے سے ہٹایا اور دروازے کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ لپک کر بیڈ سے اترتی اور دروازے کی طرف بڑھتی، دروازہ کھل چکا تھا اور ذہن میں جس کے بارے میں سب سے پہلا خیال آیا تھا وہی سامنے کھڑا تھا۔ سیاہ رنگ کی ہڈی پہنے، ہڈی کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، اس کی ٹوپی سے چہرے کو ڈھکے، بڑے حق سے کھڑا تھا۔ ازفرین نے دانت پیسے پیشانی پر ناگواری کے بل ڈالے اور جھٹکے سے اپنے اوپر اوڑے کمبل کو دور کرتی ہوئی اٹھی۔ علی دان، کیوں میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں آپ؟ ازفرین سختی سے کہتے ہوئے اب سامنے آ چکی تھی، پر وہ سر سے ٹوپی اتارے سنجیدگی سے ازفرین کی طرف دیکھنے میں مصروف تھا۔ شیو بڑی ہوئی تھی اور آنکھیں 2 راتوں کے رت جگہ کی مسافت طے کیے بوجھل سی، تھکی سی تھی، پر محبت کی تپش میں کوئی کمی نہیں تھی۔ پیچ رنگ کے قمیص ٹراؤزر میں ازفرین غصے سے سرخ چہرہ لیے اس کے سامنے تنی کھڑی تھی۔ علی دان کی نظروں سے تصادم ہوا تو دل نے نیچے غوطہ لگایا۔ ازفرین نے گڑبڑا کے اس کے چہرے سے نظریں ہٹائیں، کیونکہ دل اس کی آنکھوں میں موجود بے پناہ محبت کی تاب نہ لاتے ہوئے زبردستی کے چڑھائے گئے سختی کے خول میں دراڑیں پیدا کرنے لگتا تھا۔ چلو، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، علی دان نے روب سے حکم دیا، جس پہ ازفرین نے حیرت سے منہ کھولا، پھر سے اس کی طرف دیکھا جو حد درجہ سنجیدہ کھڑا تھا۔ کیا؟ کہاں چلنا ہے؟ مجھے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ ازفرین نے لہجے کو اور زیادہ سخت کیا اور پیشانی پر شکن بڑھائے، پر جناب پر تو کوئی اثر نہیں تھا اس سب کا۔ پرسکون انداز میں اپنے موبائل کو نکال کے وقت دیکھا، 12:15۔ بھویں سکیڑ کے ازفرین کی طرف دیکھا۔ تم سے پوچھ نہیں رہا، کہہ رہا ہوں، دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ علی دان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر تھوڑا آگے ہو کے مصروف سے انداز میں بیڈ پہ نظر دوڑائی۔ گہرے جامنی رنگ کا شیفون دوپٹہ جس پر جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے پیچ رنگ کے پھول تھے، وہ تکیے کے پاس آڑا ترچا پڑا تھا۔ علی دان آگے بڑھا اور تھوڑا سا جھکتے ہوئے بیڈ پر سے دوپٹہ اٹھایا، جبکہ وہ ہونک بنی علی دان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آخر وہ کہاں جانے کی بات کر رہا تھا اور کیوں کر رہا تھا؟ علی دان نے دوپٹہ لا کر اس کی طرف بڑھایا اور اب اس کے ننگے پاؤں دیکھ کر زمین پر جوتے کی تلاش میں نظریں دوڑا رہا تھا۔ انداز ہنوز پرسکون سا تھا، پر تھوڑی اجلت لیے ہوئے تھا۔ علی دان کیا ہے یہ سب؟ کچھ بتائیں گے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ازفرین نے رخ بدل کر بیڈ کے ایک طرف سے جھک کے سلیپر اٹھاتے علی دان کی طرف دیکھا۔ وہ خاموشی سے سلیپر اٹھا کے پاس آیا، جھک کر سلیپر اس کے پاؤں کے پاس رکھ دیے۔ کس مضمون میں ماسٹرز کر رہی تھی تم میلبرین میں؟ سوال کے جواب کے بجائے بے تکا سوال داغا، اور اب وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ ازفرین نے اس کے بے تکے سے سوال پر ابرو چڑھائے۔ کمپیوٹر۔ ازفرین نے نا سمجھی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سی آواز میں جواب دیا، جس پر وہ پرسوچ انداز میں سر ہلا گیا۔ تو یہ سمجھ لو تم اب سے ایک ڈیمپ ٹرمینل ہو، پروسیسنگ کا سارا کام میرا ہے، اس لیے ذہن پر زیادہ زور مت دو، سلیپرز پہنو جلدی۔ علی دان نے دھیمی سی آواز میں چہرہ قریب لا کر اس کے گال کو تھپکا، جو ہونک بنی بس اس کی عجیب و غریب باتیں سن رہی تھی۔ سمجھ ابھی بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ علی دان، مجھے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ ازفرین نے حتمی لہجہ اپنایا اور گھور کر علی دان کی طرف دیکھا۔ اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اسے کہیں لے کے جا رہا تھا، پر کہاں اور کیوں، ذہن میں خوف سر اٹھانے لگا تھا۔ ٹھیک ہے پھر، تم یہ چاہتی ہو کہ میں گود میں اٹھا کے لے جاؤں تمہیں؟ تم جانتی ہو میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ علی دان نے لبوں کو باہر نکالے ایسے کندھے اچکائے
جیسے ابھی اسے اٹھا کے کندھے پہ ڈال لے گا۔ تھوڑا سا قریب ہوا تو اسفرین دبک کے پیچھے ہوئی۔ میں ہرگز نہیں جاؤں گی، میں ابھی گارڈ کو بلاتی ہوں۔ اسفرین غصے میں بھری بوکھلائی سی آگے بڑھی۔ دل تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ تھوڑا سا آگے بڑھی، پھر پیچھے مڑ کے دیکھا، پر وہاں کوئی اثر نہیں تھا۔ جانتی تھی اسے کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ وہ چاہ کے بھی شور نہیں مچا سکتی۔ علی دان نے افسوس سے سر ہلایا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا۔ زبردستی اسفرین کو پکڑ کے بیڈ پہ بٹھائے۔ اب وہ اس کے پاؤں میں سلیپر پہنا رہا تھا۔ علی دان کے پاؤں کو چھوتے ہی جیسے بجلی کوند گئی تھی۔ جھینپ کے پاؤں پیچھے کھینچنے چاہے، پر علی دان نے نظر اٹھا کے ایسے گھورا کہ سب جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ سفید گداز سے خوبصورت پاؤں مضبوط ہاتھوں میں تھامے، سرخ رنگ کے کینچی سلیپر باری باری اس کے دونوں پاؤں میں اڑائے۔ کیا تھا وہ؟ ایک پل میں یوں جیسے اس پر حکومت کرتا ہو، اگلے ہی پل یوں کہ اس کے پاؤں میں جوتا بھی پہنا دے۔ کھوئے سے انداز میں علی دان کے جھکے سر کو دیکھا اور سب وار دیا۔ علی دان نے بازو سے کھینچ کے اسے بیڈ سے اٹھایا، اس کے بازو تھامے آگے بڑھا۔ اب وہ اسی طرح اسفرین کا بازو تھامے کمرے سے باہر آ گیا، جبکہ وہ کلائی کو مروڑتی، چہرے کے زاویے بدلتی، خود کو چھڑوانے کی ناکام سعی کر رہی تھی۔ گاڑی وہ پہلے ہی بہادر ولاس کے سامنے کھڑی کر چکا تھا۔ دونوں گارڈز چائے پینے کے بعد سے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ علی دان اسی طرح اسفرین کو بازو سے کھینچتا اب بہادر ولاس کے پورچ تک آ گیا تھا۔ ایک ہاتھ سے گیٹ کھول کے باہر آیا، آہستہ سے دروازے کو بند کر دیا۔ باہر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گاڑی گیٹ کے بالکل آگے کھڑی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کے اسفرین کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، جو بار بار علی دان کو روحان سے انداز میں اس سب سے منع کرتے ہوئے سر کو نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ تنگ نہ کرو، وقت نہیں ہے، بیٹھو چپ چاپ۔ علی دان نے دانت پیس کے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی اور ارد گرد جانچتی سی نگاہ دوڑائی۔ اسفرین نے نچلے لب کو دانتوں میں دبائے رونی صورت سے کار کے دروازے کو پکڑ کے ڈہنے کے سے انداز میں خود کو سیٹ پہ گرایا تھا۔ کیا تھا دل جو اس کے غلط حکم کو بھی ٹال نہیں پایا؟ اسے خود کے یوں کمزور پڑ جانے اور ہتھیار پھینک دینے پر افسوس تھا، پر بے بس تھی وہ۔ دل تھا کہ تخت پر براجمان دماغ کو سزائے موت سنا چکا تھا۔ جیسے ہی اسفرین کار میں بیٹھی، وہ خود گھوم کے دوسری طرف سے ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ ایک اچٹتی سی نظر پریشان حال بیٹھی اسفرین پہ ڈالی اور کار اسٹارٹ کر دی۔ گاڑی میں وہ علی دان کو بلاتی رہی، پر وہ اتنی تیز ڈرائیو کر رہا تھا کہ اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ گاڑی کے رکتے ہی اب وہ باہر نکل کر گھوم کے اسفرین کی طرف کا دروازہ کھولے ہوئے تھا۔ یہ کہاں آئے ہیں ہم؟ اسفرین نے گھر کے گیٹ کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ کسی گھر کے آگے کھڑے تھے۔ علی دان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فون کان کو لگائے وہ اب دھیمے سے لہجے میں کسی سے بات کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے فون بند کیا تو کچھ سیکنڈ کے بعد صفدر دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ اسفرین نے چونک کر علی دان کی طرف دیکھا۔ نظروں میں عجیب سی کشمکش تھی۔ صفدر کو وہ پہچان گئی تھی۔ صفدر نے بڑی عزت سے مسکراتے ہوئے اسفرین کو سلام کیا۔ دوست ہے میرا، اندر چلو، علی دان نے اسفرین کے کان کے قریب ملائم سے لہجے میں کہا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ اسفرین نے خاموشی سے پیروی کی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی تو 30-32 سال کی لڑکی اس کی طرف مسکراتے ہوئے بڑھی۔ وہ غالباً صفدر کی بیوی تھی۔ اسفرین، اس کمرے کی طرف آ جاؤ۔ نرمی سے وہ اسفرین کا نام لیتے ہوئے اسے اپنے ساتھ سامنے والے کمرے میں لے گئی۔ صاف ستھرا کمرہ بالکل خاموش تھا، وہاں پہلے سے کوئی موجود نہیں تھا۔ اس لڑکی نے سامنے بیڈ کی طرف اشارہ کیا بیٹھنے کا۔ بیڈ پر ابھی بھی وہ الجھی سی بیٹھی تھی جب علی دان کمرے میں آیا۔ علی دان کو دیکھتے ہی وہ لڑکی مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اسفرین فوراً بیڈ سے اٹھ کر علی دان کے پاس آئی، انداز بھرپور گھبراہٹ لیے ہوئے تھا۔ علی دان، اب تو کچھ بتا دیں پلیز، یہ سب کیا ہے؟ کیوں اس طرح زبردستی لائے ہیں مجھے؟ اسفرین نے پریشان سے لہجے میں سوال کیا۔ سوال کر کر کے تھک چکی تھی وہ۔
پر وہ تو جیسے جواب نہ دینے کی ٹھان چکا تھا۔ نکاح ہے ہمارا کچھ دیر میں، اس کے بعد واپس گھر۔ علی دان نے ایک نظر شرمائے سے انداز میں اپنے پاؤں پر ڈالی اور پھر مسکراہٹ دبا کر سامنے کھڑی ازفرین کی طرف دیکھا۔ علی دان کی آنکھیں حصول کی خوشی میں چمک رہی تھیں۔ ازفرین نے گڑبڑا کے دیکھا۔ شک تو پہلے بھی تھا، پر اب تو جان پر بن گئی۔ وہ نکاح کرنا چاہتا تھا، سب سے چھپ کر، بنا بتائے، یعنی بات اور بگڑ سکتی تھی۔ آپ زبردستی مجھ سے نکاح نہیں کر سکتے، آپ کو اوزگل سے شادی کرنی ہے بس، ازفرین نے لہجے میں سختی لاتے ہوئے کہا، اور خفگی سے آگے بڑھی جیسے ابھی یہاں سے چلی جائے گی۔ رکو، اگر تم یہ سمجھتی ہو تم شادی نہیں کرو گی تو میں اوزگل سے شادی کر لوں گا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں کسی سے شادی نہیں کروں گا تمہارے علاوہ، ساری زندگی یوں ہی رہوں گا۔ میں نے سب کو بتا دیا ہے، سب کو، مما کو، بابا کو، سب کو۔ علی دان نے ازفرین کا بازو تھامے اسے روکا اور دو ٹوک لہجہ اپنایا۔ آواز دھیمی ہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا یہ ساری بحث باہر کسی کو سنائی دے۔ باہر اس کے چند دوست گواہان کے طور پر موجود تھے اور نکاح خواں بھی پہنچ چکا تھا۔ علی دان مت کریں ایسے سب بگڑ جائے گا۔ ازفرین نے اب کی بار سختی چھوڑ کر رونے جیسی آواز میں التجا کی، کیونکہ علی دان کی آنکھوں میں عزم وہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ بے خوف تھا آنے والے ہر طوفان سے، ایسے جیسے وہ لڑ جائے گا سب سے، پر اس کا ساتھ ہو تو۔ مجھ پہ بھروسہ ہے نا؟ علی دان نے تھوڑا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بھروسہ لفظ بہت چھوٹا تھا۔ وہ سب کچھ ہار چکی تھی سامنے کھڑے اس شخص پر۔ وہ بھی جانتا ہی کہاں تھا کتنی محبت کرتی ہے وہ اس سے۔ وہ کون سا لمحہ، وہ کون سا پل ہوگا جب اس نے علی دان کو یاد نہ کیا ہو۔ ہے پر ازفرین نے الجھتے ہوئے بولنا شروع کیا ہی تھا جب علی دان نے بات کاٹ دی۔ پر کیوں، کیسے، یہ سب چھوڑ دو، میں سب سنبھال لوں گا۔ تم بس اسی وقت نکاح کر لو مجھ سے، پلیز، پیچھے مت ہٹو، مجھے ساتھ چاہیے تمہارا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ جس نے ملن کی آس کو آس نہیں رہنے دیا، علی دان نے ہنوز اسی لہجے میں جواب دیا۔ ازفرین ابھی بھی خوف کے زیر اثر بوکھلائی سی کھڑی تھی۔ میں سوچ چکا ہوں ہر پہلو سے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ نکاح خواں آ رہے ہیں اندر، تمہیں بس ہاں کہنا ہے، زیادہ سوچو مت۔ علی دان نے دھیمی سی آواز میں کہا اور خاموشی سے باہر نکل گیا، اور وہ آسمان کی طرف دیکھ کے رہ گئی۔ پر پتہ نہیں کیوں دل بغاوت کرنے لگا تھا، اور پھر پتہ نہیں کیسا یقین تھا اور کیسا طلسم، وہ ازفرین خلیل سے ازفرین علی دان بن چکی تھی۔ کار پوری رفتار سے سڑک پہ چل رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ سوسائٹی میں داخل ہوئے، علی دان نے کار آہستہ کر دی تھی۔ ایک نظر ساتھ بیٹھی ازفرین پہ ڈالی، جو آنکھیں، ناک، ہونٹ سب رو رو کے سرخ کیے ہوئے تھی۔ اب رونا بس کرو ازفرین، رخصتی نہیں ہو رہی ہے ابھی۔ علی دان نے مسکراہٹ دبائے ساتھ بیٹھی ازفرین کو ٹشو پکڑایا۔ لہجہ شرارت لیے ہوئے تھا۔ علی دان کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ اسے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی، جیسے بار بار مسکراتے ہوئے وہ ازفرین کو مزے سے دیکھ رہا تھا، جو اب مکمل طور پر اس کی ہو کر اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ گاڑی رکی تو ازفرین کا خوف پھر سے امڈ آیا۔ نچلا لب کچلتے چور سی نظر گارڈ پر ڈالی۔ 2 گھنٹے بعد وہ پھر سے بہادر ولاس کے سامنے کھڑے تھے۔ گارڈ گہری نیند سو رہا تھا۔ علی دان نے اتر کر بہادر ولاس کا گیٹ کھولا اور ازفرین کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ جلدی سے کار کا دروازہ کھول کر باہر آئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی اندر آئی۔ علی دان اب اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر وہ بیڈ پر ڈھہنے کے سے انداز میں بیٹھ کر چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھر سے رونے کا شغل فرمانے لگی۔ علی دان آرام سے واش روم میں گھس گیا۔ باہر آیا تو وضو کیے ہوئے تھا۔ جائے نماز دو مجھے، شرٹ کے بازو نیچے کرتے ہوئے آہستہ سی آواز میں کہا، پر وہ ویسے ہی بیٹھی تھی۔ مسز، جائے نماز دے دے مجھے، کہاں ہے؟
علی دان نے اب کی بار آواز تھوڑی سی اونچی کی۔ اسفرین نے دھیرے سے چہرہ اوپر کیے پاس میز کی طرف اشارہ کیا۔ علی دان نے جائے نماز اٹھا کے ایک طرف کمرے میں بچھایا اور پرسکون انداز میں تہجد اور شکرانے کے نوافل ادا کیے، جبکہ وہ آنے والے طوفان کا سوچ سوچ کے روئے جا رہی تھی۔ علی دان نے سلام پھیرا، اس کی طرف پھر سے دیکھا، جائے نماز کو فولڈ کر کے ایک طرف رکھا، گہری سانس لی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر اسے یوں ہی دیکھنے کے بعد خاموشی کو توڑا۔ اتنا تو لڑکیاں اپنی رخصتی پہ روتی ہیں، اس کا مطلب ہے تم چاریوں ابھی رخصت ہو جاؤ، کوئی مشکل بات نہیں ہے، چھت سے ہو کے میرے کمرے میں ہی تو جانا ہے۔ علی دان نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے چہرہ اس کے کان کے قریب کیے شریر سے لہجے میں سرگوشی کی، تو وہ جو رو رہی تھی اس بات پر جھینپ گئی، پر آنسو نہیں تھمے تھے۔ علی دان نے پہلو بدل کے رخ پورا اس کی طرف موڑا۔ بس نا اب بس۔ علی دان نے دھیرے سے اسفرین کی گود میں دھرے اس کے ہاتھ تھامے تو وہ تھم گئی۔ مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں کتنا سکون، اپنائیت اور محبت تھی۔ علی دان نے آہستگی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو اسفرین نے جلدی سے آنکھیں موند لیں۔ وہ دھیرے سے کانپتی ہوئی لجائے سے انداز میں دل میں اتر رہی تھی۔ رو رو کے چہرے کا حال برا تھا، بالوں کی کتنی ہی لٹیں چہرے پر چپک گئی تھیں۔ سارے غم آج سے میرے، تم بیگم بن گئی ہو، اب بے غم ہو جاؤ، سب کچھ مجھ پہ چھوڑ دو۔ علی دان نے دھیرے سے گالوں پر بہتے آنسو اپنی انگلی کی پور میں چنے تو وہ آہستگی سے مسکرا دی تھی۔ علی دان نے آہستگی سے اس کے جھکے سر کے ساتھ اپنا سر جوڑ دیا۔ میں بہت خوش ہوں۔ علی دان کی بھاری سی آواز مگر ملائم سے لہجے میں کی گئی سرگوشی تھی جو کانوں میں رس گھول گئی۔ سانسوں کی گرمی تھی جو چہرے پر پڑ کر دل گدگدا رہی تھی۔ وہ سر اس کی مانگ سے ٹکائے دل فریب سرگوشی کر گیا تھا، وہ جو دل کی دنیا پر حکومت کرتا تھا، وہ جو روح میں سکون بن کر بستا تھا، وہ جو اب اس صفاک دنیا میں اس کا واحد اپنا تھا، وہ جو بے لوث چاہت لٹاتا تھا، وہ جو جانے انجانے ہر جگہ اس کا محافظ بن جاتا تھا، وہ جو اب اس کا محرم تھا، اس کا سب کچھ تھا، اس کے قریب تھا۔ کیا میں اس خاموشی کا مطلب یہ سمجھوں کہ میں ہی خوش ہوں صرف؟ علی دان کی پھر سے ابھرتی خفگی بھری سرگوشی نے اس کی سوچوں کے جشن میں خلل ڈالا تو احساس ہوا کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا اور اس اظہار کے جواب میں جوابی اظہار کا طلبگار تھا۔ خوش، وہ خوش تھی، یہ تو ابھی دل نہیں جان سکا تھا، پر ایک بہت ہی پیارا سا دل فریب سا احساس تھا جو آہستہ آہستہ ذہنی تناؤ کو تھپک رہا تھا اور محبت کا جذبہ ہر خوف، ہر پریشانی اور آنے والے ہر طوفان پر غالب آ گیا تھا۔ اسفرین نے پلکیں جھکا کر لبوں پر اپنی کیفیت کے اظہار کے لیے مسکراہٹ سجائی۔ علی دان نے آنکھیں جھکا کر اس کے لبوں پر مزین دل لبھاتی مسکراہٹ کو دیکھا۔ دل میں سکون سا اتر گیا۔ سر جو اس کی مانگ سے ٹکا تھا دھیرے سے اس کو اٹھایا، چہرہ سیدھا ہوا تو نکاح کے پاک بندھن کی پہلی مہر اس کی مانگ پر ثبت کر دی تو اسفرین پورے بدن میں سرایت کر جانے والے ارتھ کے باعث کانپ گئی۔ سوری، علی دان نے گھبرائے سے لہجے میں کہا۔ اس کی کپ کپی کو محسوس کیے ندامت سے چہرہ پیچھے کیا، پریشانی سے اسفرین کے چہرے کی طرف دیکھا جس پر اتنی سی قربت نے ہوائیاں اڑا دی تھی اور جسم لرز گیا تھا۔ علی دان کے شرمندہ ہو کے یوں پیچھے ہٹ جانے پر خود ہی غصہ آیا۔ اس لمس میں کتنا احترام پوشیدہ تھا، کتنی اپنائیت تھی، اس کا حق تھا یہ جس پر وہ اسے نادم کر بیٹھی۔ آہستگی سے تھوڑا سا جھک کے پورے حق سے سر قریب بیٹھے علی دان کے سینے پر ٹکا دیا۔ وہ جو اسفرین کے یوں کانپ جانے پہ نادم سا تھا
اس کے یوں حق سے سر کو ٹکا دینے پہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ آہستگی سے اس کے مخملی ہاتھ کی انگلیوں کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسائے آنکھیں موند لیں۔ ازفرین نے شرمائے سے انداز میں گال کو سینے سے لگایا تو کانوں میں پڑتی علی دان کے دل کی دھڑکنے کی آواز پہ لب مسکرا دیے۔ وہ آج اتنا قریب تھا کہ کان اس کی دھڑکن کو سن رہے تھے۔ اور پھر کچھ بھی تو یاد نہ رہا، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کچھ بھی نہیں۔ احساس تھا تو صرف اس کی پاکیزہ سی قربت کا۔ دونوں خاموش تھے۔ ایسا سکون کتنے عرصے بعد میسر آیا تھا اس کو۔ کوئی اپنا تھا جو یوں حق کے ساتھ سر لگائے ہوئے تھا، اس کا بہت اپنا، جس نے کہا تھا کہ غم تمہارے سارے آج سے میرے ہو گئے، تم بس آج سے ڈمپ ٹرمینل ہو، تمہارا سرور تو میں ہوں، پروسیسنگ چھوڑ دو بس۔ علی دان نے مسکرا کے نظر جھکائی، اس کے شرمائے سے پرسکون چہرے کو دیکھا اور پھر اس کے اس محبت بھرے انداز پر بے آواز ہنسی میں دانت لبوں کی اوٹ سے جھلکے۔ وہ جس نے دل کے بند قفل توڑ ڈالے تھے، وہ جو پہلی واحد لڑکی تھی جس نے اتنے سالوں کا غرور توڑ ڈالا تھا، وہ جس کے لیے در بدر بھٹکا تھا، جس کو پانے کی خواہش میں رو دیا تھا، اللہ نے اسے آج اس کا بنا دیا تھا۔ ساری دعائیں، ساری التجائیں عرش بری پر پہنچ کر قبول ہوئی تھیں۔ ہاں، اس بزرگ نے ٹھیک کہا تھا، اس سے مانگو، سلیقے سے مانگو، وہ دے گا۔ شاید وہ اتنی نایاب ہو خدا کے نزدیک کہ وہ چاہتا ہو کہ تم اسے گڑ گڑا کے مانگو، اور جب وہ مل جائے تو اس کی قدر کرو۔ اور وہ آج اس کو مل گئی تھی، اس کی ہو کر اس کے سینے پر حق سے سر ٹکائے پرسکون بیٹھی تھی۔ وہ اپنے دل اور دماغ کی مشترکہ سوچوں کے ساتھ جشن منانے میں محو تھا۔ لبوں پر سجی مسکان جیت کی تھی، سچی لگن اور محبت کی تھی، اور سب سے بڑھ کر اتنی دیر کی جدائی کے بعد اس انوکھے سے ملن کی تھی۔ فجر کی اذان کی آواز پر علی دان نے تھوڑا سا گردن کا رخ موڑے موبائل پہ وقت دیکھا، جب اچانک ازفرین کا سر ایک طرف کو ڈھلکتا محسوس ہوا۔ پتہ ہی نہیں چلا کتنا وقت وہ یوں بے آواز دلوں کو تسکین بخشتے رہے۔ وہ سو چکی تھی غالباً۔ علی دان محبت سے مسکا دیا، جلدی سے اس کے ڈھلکتے سر کو سنبھالا اور دھیرے سے اسے دوسرے رخ بیڈ پر تکیے پر رکھا، اس کی ٹانگیں اٹھا کے بیڈ پہ رکھیں اور آہستگی سے کمبل اوڑھا دیا۔ وہ تو یوں سو رہی تھی جیسے برسوں سے رت جگہوں پر تھی۔ کچھ دیر یوں ہی بیڈ کے پاس کھڑے اس کو تکتے رہنے کے بعد وہ گہری پرسکون سانس خارج کرتا ہوا مڑا، کمرے کا دروازہ آہستہ سے بند کرتا باہر آیا، ارد گرد دیکھتے ہوئے قدم زینے کی طرف بڑھا دیے۔ مائدہ بیگم کا ہاتھ تھامے آہستہ سے چلتے ہوئے وہ ان کو لے کر لاؤنج میں آ رہی تھی۔ مائدہ بیگم صبح اٹھتی تھیں تو گھٹنے کے درد کے باعث پاؤں گھنٹہ 2 گھنٹہ بالکل ہی چلنے پھرنے سے جواب دے جاتے تھے، اور ازفرین کو انہیں سہارا دے کے باہر لانا پڑتا تھا۔ جارج کو اٹھا کے برش کروانے کے بعد وہ نیچے آ گئی تھی۔ ساری رات تو جاگتی رہی تھی، کچھ گھنٹے ہی سو سکی تھی۔ فجر کی نماز قضا ہو جانے کا الگ افسوس تھا۔ دل میں سوچا تھا اس وقت تو روتی رہی جب علی دان شکرانے کے نفل ادا کر رہا تھا، چلو فجر کی نماز کے ساتھ شکرانے کے نوافل ادا کروں گی۔ پر اب دل بار بار یوں بے سدھ ہو کر سونے پر افسوس کر رہا تھا۔ پر کہیں ایک میٹھی سی لہر دوڑ جاتی تھی جو لبوں پر مسکان کا موجب بن جاتی تھی کہ وہ اس کے سینے سے سر ٹکائے سو گئی تھی۔ برسوں بعد تو ایسی نیند آئی تھی جیسے ابو سے کہانی سنتے ہوئے آ جایا کرتی تھی جب وہ 5 سال کی تھی۔ ان کے سینے پہ سر رکھے کہانی سنتے سنتے سو جایا کرتی تھی۔ رات ویسا ہی احساس کیوں تھا، ویسی ہی بے لوث محبت اور چاہت جیسا احساس۔ مائدہ بیگم کے ساتھ چلتے ہوئے جب لاؤنج میں آئی تو ٹھٹک کے رک گئی۔ علی دان جارج کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھا اسے دونوں بازوؤں سے تھامے باتیں کرتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ ٹریک سوٹ میں ملبوس نکھرا سا حشاش بشاش چہرہ لیے علی دان کو یوں دیکھ کر دل کی دھڑکن تو تیز ہوئی ہی تھی۔ عجیب طرح کا ایک
انوکھا سا احساس بھی تھا، بہت نایاب، بہت پیارا سا احساس۔ وہ جو سامنے کھڑا تھا اب اس کا شریک حیات تھا، ابدی دنیا تک۔ علی دان جو جارج سے باتیں کرنے میں مصروف تھا، جیسے ہی اسفرین اور مائدہ بیگم لاؤنج میں داخل ہوئیں، ایک بھرپور نظر اسفرین پہ ڈالتا اٹھ کے کھڑا ہوا۔ رات والے ہی جوڑے میں وہ بوجھل سی آنکھیں لیے دل کو تسکین بخش رہی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ اسفرین پہ سے نظر ہٹائے جلدی سے مؤدب انداز میں آگے بڑھ کے مائدہ بیگم کے پاس ہوا۔ لبوں پہ جاندار مسکراہٹ تھی۔ وہ اب لاؤنج میں لگے صوفے پہ بیٹھ چکی تھیں۔ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک بیٹا، آپ سناؤ؟ مائدہ بیگم نے خوشگوار حیرت سے سوالیہ نظریں ڈالے علی دان کی طرف دیکھا اور شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ مائدہ بیگم کی نظروں میں چھلکتا سوال بھانپ کر علی دان جلدی سے جارج کی طرف مڑا۔ جارج جاگنگ پہ نہیں آ رہا تھا ایک ہفتے سے، تو سوچا پوچھ لوں، خیریت ہے؟ میرا مسل مین کیوں نہیں آ رہا؟ علی دان نے جارج کی طرف مسکرا کے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہاں صبح صبح آ دھمکنے کا جھوٹا جواز گھڑا، جس پر مائدہ بیگم محبت سے جارج کی طرف دیکھ کے مسکرا دی۔ موم، آپ کی طبیعت کیسی ہے آج؟ آج چلیے گا نا؟ دیکھیں آئرن مین خود آ گئے ہیں آج۔ جارج نے نظریں گھما کر التجائیہ لہجے میں اسفرین کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا تو وہ گڑبڑا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی مائدہ بیگم بول اٹھی۔ کیوں فری، کیا ہوا طبیعت کو بھائی؟ لے جاؤ نا جارج کو پارک آج۔ مائدہ بیگم نے محبت لٹاتی نظریں جارج پر جماتے ہوئے اسفرین کو کہا۔ وہ اب خوشی سے سر کو ہلا رہا تھا۔ علی دان نے کنکھیوں سے اسفرین کی طرف دیکھا۔ دفتن اسفرین کی پلکیں اٹھیں تو نظروں کا تصادم پورے جسم میں سوئیاں چبھ ہو گیا۔ علی دان کی آنکھوں میں بھری شریر سی محبت، رات ہو جانے والی حسین سی خطا کی خماری، بےتابی، کیا کچھ نہیں تھا۔ اسفرین، مائدہ بیگم کی آواز پہ جیسے وہ ہوش میں آئی۔ خجل سی ہو کر نظریں جھکائیں۔ وہ ان کے پیچھے صوفے کی پشت کو پکڑے کھڑی تھی، اس لیے وہ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جی، جلدی سے پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسفرین کے اس انداز پر علی دان نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ حسیب تو ملک سے باہر ہے، تم علی دان سے پوچھ لو، اگر وقت ہے تو چلا جائے تمہارے ساتھ جارج کے ایڈمیشن کے سلسلے میں۔ مائدہ بیگم نے پرسوچ انداز میں کہتے ہوئے رخ علی دان کی طرف کیا، جیسے اس سے تائید چاہ رہی ہو اپنی بات کی، اور وہاں تو جیسے کوئی دھمال ڈالنے لگا تھا ڈول پہ۔ وہ ایسا تو نہ تھا جیسا وہ اب تھا۔ صبح اٹھتے ہی اس کا چہرہ دیکھ لینے کو دل مچلنے لگتا تھا، اس کی آواز سننے کو کان ترسنے کیوں لگتے تھے۔ ایک بے کلی تھی جو کھینچ لائی تھی، اور کتنی خوبصورتی سے جھوٹ بول گیا کہ وہ جارج کے لیے آیا ہے۔ بیٹا وقت ہے آپ کے پاس تو یہ چھوٹا سا کام کر دیں، اسفرین کے ساتھ جارج کے ایڈمیشن کے لیے جانا ہے۔ حسیب کو پتہ نہیں اور کتنے دن لگیں گے، مائدہ بیگم نے شائستگی سے کہتے ہوئے درخواست کی، تو علی دان نے جلدی سے سر کو اس بات میں ہلایا۔ جی جی، کیوں نہیں، وقت نکال لوں گا میں، آپ بتا دیں کس دن جانا ہے۔ علی دان نے اسفرین کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ انداز ایسے تھا جیسے پہلی بار اسفرین کو مخاطب کیے ہوئے ہے۔ اسفرین نے منہ کھول کر سوچنے کے انداز میں ذہن پر زور دیا۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا، کیا کرتی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ کیا پوچھ رہا ہے، اسے کیا جواب دینا ہے۔ بمشکل اپنی حالت پر قابو پایا۔ جس دن بھی آپ کے پاس وقت ہو، دھیمی سی مدھر آواز ابھری۔ علی دان نے محبت سے دیکھا۔ وقتی وقت ہے آپ کے لیے سرکار، نظروں نے جواب دیا، لب تو خاموش تھے۔ وہ شاید نظروں کا جواب سمجھ گئی تھی، اس لیے بلش ہو کر نظریں جھکا گئی۔ علی دان نے رخ جارج کی طرف موڑا۔ چلو جارج، پھر میں ویٹ کر رہا ہوں پارک میں، جلدی آنا ہاں۔ جارج کے سر پہ چپت لگا کے معنی خیز جملہ اچھالا۔ اسفرین جھینپ کے ارد گرد دیکھنے لگی، جبکہ بے اختیار ہی لبوں پر دلکش سی مسکراہٹ امڈ آئی تھی۔ اوکے آنٹی، اللہ حافظ، علی دان نے مسکرا کر مائدہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی جواب میں مسکرا دی تھی۔ نظر بھر کے ایک دفعہ پھر اسفرین کو دیکھا، اور پھر قدم بہادر ولاس کے گیٹ کی طرف بڑھا دیے، جبکہ وہ اب اسے دور تک جاتا ہوا دیکھ کر
دل کو تسکین بخش رہی تھی۔ ایسے لگنے لگا تھا جیسے ایک رات میں ہی کسی نے زمین سے اٹھا کے بخت کے تخت پر بٹھا دیا ہو۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سندل نے چہرے کا رخ دروازے کی طرف کیا۔ اوزگل دروازے میں کھڑی تھی، سپاٹ چہرہ، سرخ سوجی ہوئی آنکھیں۔ سندل کی نظر اس پر لمحے بھر کو تھم گئی۔ وہ ساکن سی نظریں سندل پر جمائے کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی کی علامت بنی کھڑی تھی۔ وہ آج 3 دن بعد کمرے سے باہر نکلی تھی۔ دل اور دماغ کی جنگ ہنوز جاری تھی۔ نہ کوئی جیتا تھا اور نہ کوئی ہارا تھا بھی۔ سندل نے جلدی سے نظریں چرائیں، بیڈ پہ اس کی جگہ بنانے کو پاؤں کمبل سمیت ایک طرف کیے۔ آؤ گل، رک کیوں گئی؟ سندل نے مسکراتے ہوئے دروازے پہ ساکت کھڑی اوزگل کی طرف دیکھتے بظاہر نارمل لہجہ اپنایا۔ وہ عجیب طرح سے سندل کو دیکھ رہی تھی۔ ہنوز اسی حالت میں چلتی ہوئی آہستہ آہستہ آگے آئی اور سندل کے قریب بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ وہ سر جھکائے بیڈ کی چادر کے پھول پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ دونوں طرف خاموشی تھی۔ سندل، یہ مت کہنا کہ تم کچھ نہیں جانتی تھی۔ اوزگل کی دھیمی سی بھیگی آواز نے خاموشی کو ختم کیا۔ سندل نے گڑبڑا کے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ کیا جانتی تھی میں؟ سندل نے جانتے ہوئے بھی انجان بن کے سوال کیا، تو اوزگل نے سرد سی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ یہی کہ ای میلز مجھے عدی بھیجتا تھا، علی نہیں۔ اوزگل کا لہجہ سپاٹ تھا پر درد بھرا تھا۔ سندل نے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا۔ بولو کچھ۔ سندل کے خاموش رہنے پہ اوزگل نے سختی سے کہا۔ سندل نے ندامت چہرے پر سجائے سر جھکا دیا۔ میں تو اور بھی بہت کچھ جانتی ہوں۔ سندل کی آواز بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی، پر اب اوزگل کی پیشانی پر تجسس کی لکیریں تھیں۔ کیا؟ سوال کیا اور اس کے چہرے پہ نظریں گاڑی، جیسے یہیں سے جواب پڑھ لے گی۔ وہ ہنوز نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ یہ کہ ادیان بھائی بھی تمہیں چاہتے ہیں، اور یہ مجھے یقین ہے کہ علی دان بھائی سے کہیں زیادہ چاہتے ہیں۔ وہ بول تو رہی تھی پر نظریں نہیں اٹھا رہی تھی۔ بات ہی ایسی تھی، نظر اٹھا بھی نہیں سکتی تھی، اور واقعی بات ایسی ہی تھی۔ سامنے بیٹھی اوزگل مجسم کا روپ دھار چکی تھی۔ وہ ای میلز میں ہی بھیجتا تھا، منگنی سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ علی دان بھائی کو ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اوز کے ذہن میں دیواروں سے ادیان کے الفاظ ٹکرا رہے تھے، جھکڑ سے چلنے لگے تھے۔ ان ای میلز کے اور چیٹ کے الفاظ اڑنے لگے تھے۔ کار اسکول کے گیٹ کے آگے کھڑی تھی۔ جارج کا آج اسکول میں پہلا دن تھا اور ازفرین علی دان کے ساتھ ہی اسے چھوڑنے آئی تھی۔ وہ اب واپس آ کر کار میں بیٹھے تھے دونوں۔ نکاح کو آج تیسرا دن تھا۔ بس صبح پارک میں ملاقات ہو جاتی تھی۔ ازفرین بس آنے والے وقت کا ہی رونا روتی رہی 2 دن، اور علی دان اس کے ڈر کو ختم کرنے کی ممکن کوشش کر رہا تھا۔ اسے بھی بہت احتیاط کرنی پڑ رہی تھی، کیونکہ اب میر دلاور اور زیب بیگم اس کے یوں بہادر ولاس جانے کو نوٹس کر سکتے تھے۔ یہ رکھو ازفرین۔ علی دان نے کار میں بیٹھتے ہی ایک طرف رکھے موبائل فون کو اٹھا کے ازفرین کی طرف بڑھایا۔ ازفرین نے موبائل کی طرف دیکھا، پھر زور سے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے اس حادثے کے بعد سے کبھی موبائل استعمال نہیں کیا تھا، پر علی دان کے 2 دن بہت مشکل سے گزرے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب فون دے رہا تھا، کیونکہ اب وہ بار بار یوں بہادر ولاس تو نہیں آ سکتا تھا۔ علی دان، میں نہیں لے سکتی یہ، میں کیا کہوں گی آنٹی سے؟ ازفرین نے سہمے سے لہجے میں کہا اور نفی میں سر ہلایا۔ علی دان نے بغور اسے دیکھا، پھر گہری سانس لی۔ صحیح کہہ رہی تھی وہ، اتنا مہنگا فون وہ کیا کہتی کس نے دیا ہے؟ لب بھینچے پرسوچ انداز میں اسٹیئرنگ کی طرف دیکھا، پھر موبائل واپس دراز میں رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، رات کو فون کروں گا، علی دان نے پرسکون سے لہجے میں کہا، تو وہ حیرت سے پھر سے علی دان کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہے ان کو؟ بات سمجھ نہیں آئی کیا انہیں؟
وہ اب اسفرین کو ٹیکسی میں بٹھا کر یہاں سے سیدھا آفس جانے والا تھا۔ آپ کو کہا بھی ہے پھر بھی آپ، اسفرین نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ علی دان نے پرسکون انداز میں کار کو اسٹارٹ کیا، جبکہ اسفرین ابھی بھی مسلسل علی دان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پروسیسنگ چھوڑ دو تم مسز، علی دان نے مصنوعی گھور کے دیکھا تو وہ بس دیکھتی رہ گئی، جبکہ وہ اب آرام سے کار چلا رہا تھا۔ پھر کچھ دور اسے ٹیکسی میں بٹھا کر روانہ کرنے کے بعد وہ خود آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ تم؟ ادھیان جھٹکا کھا کے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اوزگل ناک پھلائے اس کے کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی۔ بات کرنی ہے تم سے مجھے۔ اوزگل کا لہجہ سپاٹ تھا۔ وہ بہت عجیب محسوس کر رہی تھی کل سے، جب سے سندل نے یہ بتایا تھا کہ ادھیان اس سے محبت کرتا ہے، اور اب سے نہیں، 2 سال سے کرتا ہے۔ اوزگل پلیز مجھے معاف کر دو۔ ادھیان نے گردن جھکا کر نادم سا چہرہ نیچے گرا لیا۔ اوزگل نے ناگواری سے ناک چڑھایا۔ بہت بہت غصہ تھا اسے ادھیان پر۔ وہ اسے اپنا سب سے پیارا دوست مانتی تھی۔ تم مجھ سے سچ میں محبت کرتے ہو؟ روکھے سے لہجے میں سوال کیا۔ ادھیان نے جھکا سر اٹھایا نہیں تھا، البتہ آنکھیں زور سے مینچ لی تھی۔ اف، کتنا تکلیف دہ لمحہ تھا یہ۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ اچانک ہو جانے والی محبت یہ دن بھی دکھائے گی۔ وہ سامنے کھڑی ہوگی، محبت کا اظہار مانگے گی، اور افسوس کرنے کے سوا اس محبت پر اور کچھ نہیں ہوگا اس کے پاس۔ ادھیان کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ بہت کرتا ہوں، بہت مدھم آواز تھی جو اوزگل کو بمشکل سنائی دی، اور پھر ایک زور کا تھپڑ ادھیان کے گال پہ پڑا۔ سر ہلکی سی جنبش لے کر پھر اسی جگہ پر آ گیا تھا۔ وہ تو جیسے اس تھپڑ کو کم سمجھ رہا تھا، ویسے ہی کھڑا رہا، سر جھکائے، گردن گرائے۔ اور مارو اوزگل، اور مارو، دل چیخ رہا تھا۔ تو وہ جو ساری باتیں تم مجھے لکھتے تھے، وہ تمہارے دل کے محسوسات تھے؟ بولو۔ اوزگل کا اگلا سوال گونجا تو ادھیان نے پھر سے آنکھوں کو بھینچ ڈالا۔ وہ کھڑی تھی جواب کی منتظر، پر جواب دینے والا کیا جواب دیتا؟ خاموشی ہی جواب تھی۔ اوزگل کچھ دیر کھڑی رہی، پھر پیشانی پر بل ڈالے، ناک پھلائے باہر نکل گئی۔ السلام علیکم آنٹی۔ علی دان کی آواز پر اسفرین کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ ہاتھ میں پکڑا ٹی وی ریموٹ بھی کانپ گیا۔ وہ پھر سے آ گیا تھا۔ اسفرین شام کے 7 بجے ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی۔ کچھ دوری پر مائدہ بیگم بیٹھی تھی۔ جارج کتابوں پہ جھکا تھا۔ علی دان کی آواز پر مائدہ بیگم بھرپور طریقے سے مسکراتی ہوئی چہرے کا رخ موڑے اب علی دان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا، مائدہ بیگم نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ علی دان ہاتھ میں گفٹ بیگ پکڑے آیا تھا اور کوٹ کو درست کرتا ہوا صوفے پر براجمان ہوا۔ وہ شاید سیدھا آفس سے ادھر آیا تھا۔ اسفرین بار بار چور نظر اس پہ ڈال رہی تھی۔ آنٹی دراصل کچھ دن پہلے دبئی گیا تھا، وہاں سے ایک دوست کی فیملی کے لیے کچھ گفٹس لیے تھے۔ جب آیا تو پتہ چلا کہ وہ لوگ باہر شفٹ ہو گئے ہیں۔ جارج کا اور آپ کا خیال آیا تو آپ لوگوں کے لیے لے آیا۔ علی دان نے مسکراتے ہوئے ایسے مؤدب لہجے میں عذر پیش کیا کہ اسفرین کا منہ حیرت سے کھلا، پھر جلدی سے منہ بند کیا، مبادا مائدہ بیگم اس کو دیکھ لیں۔ ارے بیٹا، کیا ضرورت تھی؟ مائدہ بیگم نے لجاجت سے کہا اور اسفرین کی طرف تائیدی نظر ڈالی۔ اسفرین نے گڑبڑا کے سر کو زور زور سے ہلایا۔ نہیں آنٹی، اب تو رشتہ داری ہو گئی ہے، ایسے کیسے؟ آپ کو لینا پڑے گا، علی دان نے معنی خیز انداز میں کہا، اور اسفرین نے پوری آنکھیں کھولی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، پر مائدہ بیگم نے شاید الفاظ پہ زور نہیں دیا تھا۔ وہ بس مسکرا رہی تھی سر جھکا کے۔ علی دان نے موقع دیکھ کے آنکھ کا کونا شرارت سے دبایا۔ وہ اچھل ہی تو پڑی تھی، بمشکل حالت کو سنبھالا۔ مائدہ بیگم نے سر اوپر اٹھایا اور جارج جلدی سے کتابیں چھوڑ کے وہاں آیا۔ یہ جارج کے لیے ہے۔ علی دان نے ایک پیک ڈبہ جارج کی طرف بڑھایا۔
جو وہ جوش میں آ کے علی دان کے ہاتھ سے پکڑ چکا تھا، پھر بھاگ کے اسفرین کی گود میں بیٹھ گیا۔ آنٹی یہ آپ کے لیے ہے۔ علی دان نے ایک گفٹ مائدہ بیگم کی طرف بڑھایا۔ مائدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے پکڑ لیا۔ اب علی دان تیسرا گفٹ یعنی کہ وہی صبح والا موبائل فون نکال رہا تھا۔ اور یہ آپ کے لیے ہے۔ آخری گفٹ اسفرین کی طرف بڑھایا۔ اسفرین نے دھڑکتے دل کے ساتھ آگے ہو کر فون علی دان کے ہاتھ سے لیا جو ابھی پیک تھا۔ اسفرین کو فون پکڑاتے ہی وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اب چلتا ہوں میں، دراصل یہ گاڑی میں پڑے ہوئے تھے، سوچا آپ لوگوں کو پکڑاتا جاؤں۔ علی دان جلدی سے اٹھا۔ مائدہ بیگم نے فوراً سے ہاتھ ہوا میں معلق کیے روکا۔ بیٹا بیٹھو، کھانا کھا کے جانا، ایسے کیسے؟ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا اور اسفرین کو آنکھوں میں اشارہ کیا۔ اسفرین جلدی سے صوفے سے اٹھی۔ نہیں آنٹی، پھر کبھی صحیح، مما ویٹ کر رہی ہیں، شاید جانا ہے کہیں میرے ساتھ، میں چلتا ہوں۔ علی دان نے مسکرا کے اجازت لی اور پھر ایک بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اسفرین کو نظر بھر کے دیکھا اور باہر نکل گیا، اور وہ لبوں کو دانتوں میں دبائے فون کو دیکھ رہی تھی۔ ہیلو، فون کان کو لگائے آہستگی سے کہا۔ دل تو فون کے بجنے پر ہی رفتار پکڑ چکا تھا۔ اب تو علی دان کی آواز کانوں میں پڑ گئی تھی، گال گلابی ہو گئے تھے۔ ٹیرس پہ آؤ، علی دان نے ہیلو کے فوراً بعد کہا۔ حکم صادر ہوا تو قدم بنا سوچے سمجھے ٹیرس کی طرف چلنے لگے۔ فون کان کو لگائے ٹیرس پر پہنچی تو وہ سامنے کھڑا تھا، ایک ہاتھ سے فون کان کو لگائے، دوسرے ہاتھ کو نائٹ ٹراؤزر کی جیب میں ڈالے، لبوں پر جاندار مسکراہٹ سجائے اس کو پیار سے دیکھتے ہوئے۔ بال کچھ پیشانی پر بکھرے تھے، آنکھیں شرارت اور محبت کا امتزاج لیے ہوئے تھیں۔ کیسی ہو؟ ملائم سے لہجے میں سوال کیا۔ نظریں سامنے اسفرین پر جمی تھی، سیاہ رنگ کے جوڑے میں دمکتا سا چندن روپ لیے، شرمائی سی، لجائی سی۔ علی دان کے ایسے دیکھنے کی تاب نہ لاتے ہوئے نظریں پیروں پر جما دی۔ ویسی ہی جیسی 2 گھنٹے پہلے آپ چھوڑ کے گئے تھے، اسفرین نے مسکراتے ہوئے آہستگی سے جواب دیا، پھر پلکیں اٹھائے سامنے دیکھا۔ وہ ٹیرس کے جنگلے کو تھامے مسکرا رہا تھا۔ نہیں، ہر چند منٹس کے بعد پوچھا کروں گا کیسی ہو، 2 گھنٹے تو بہت لمبا وقت ہے، علی دان نے شریر سے لہجے میں کہا۔ لبوں کو آپس میں جوڑے چاند کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو دیکھو۔ اسفرین نے فوراً گردن گھمائی اور چاند کو دیکھا۔ اچھا جی، اب میں جاؤں اندر، سردی لگ رہی ہے، اسفرین نے بازو کو سہلاتے ہوئے کہا۔ ڈر تو یہ تھا کہ یوں اشارے کرتے کوئی دیکھ نہ لے، ابھی تو دھماکے ہونے تھے، نکاح تو کر بیٹھے تھے، پر آنے والے وقت کی سوچ دل دہلا رہی تھی۔ نہیں، ایسے ہی کھڑی رہو، علی دان نے مصنوعی روب سے کہا۔ اسفرین کے منہ کھول کے حیران ہونے پہ علی دان نے کہا لگایا، فوراً اندر جاؤ، سردی نہیں لگنی چاہیے۔ علی دان نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے فون کان کو لگائے کمرے میں آئی۔ ویڈیو کال پہ آؤ، اگلا حکم صادر ہوا۔ اسفرین نے فوراً گھوم کے خود کو سنگھار میز کے آئینے میں دیکھا۔